نکلے تیری تلاش میں۔ دریائے سین انٹونیو اور ہوئے کیوں نہ غرق دریا۔ چند دن پہلے عمر نے ایک ربڑ کی کشتی خریدی۔ عمر اور میرا بھتیجا قاسم گمن ہر ویک اینڈ اس کشتی پر سوار ہو کر دریا کی سیر کرتے۔ وہ اس کشتی میں پمپ کی مدد سے ہوا بھر کر دریائے سین انٹونیو میں مختلف جگہوں سے کشتی میں سوار ہو کر خوب لطف اندوز ہوتے۔ یوں لگتا تھا کہ کشتی کا اور ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ یہ ربڑ کی کشتی ذرا بھی آرام دہ نہیں تھی۔ اس پر سوار ہونا اور اترنا بھی میرے لیے خاصا مشکل کام لگتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک سیاح نے ہمیں پانی میں تیرتا ہوا ایک سانپ دکھایا۔ شاید اسی لیے وہاں دریا میں نہانے سے منع کرنے کے لیے ایک تختی آویزاں تھی۔ آج ہم نے صبح ہی صبح ڈاؤن ٹاؤن میں ریور واک والی جگہ میں کشتی دریا میں اتاری۔ میں اور عمر اس میں سوار ہو گئے۔ صبح کا وقت بڑا ہی سہانا تھا۔ دریا کے کنارے درختوں کے اندر پرندے چہچہا رہے تھے۔ بطخیں پانی میں تیراکی سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ چند لوگ دریا کے ساتھ ساتھ اپنی روزانہ کی صبح کی سیر کرنے میں مصروف تھے۔ میں نے اور عمر نے چپو چلانے چھوڑ دیے اور کشتی میں نیم دراز ہو کر ارد گرد کے انتہائی خوبصورت منظر دیکھنے میں مگن ہو گئے۔ یوں لگتا تھا کہ وقت تھم گیا ہے اور ہم دونوں ماحول کے طلسم میں گم ہو گئے ہیں۔ مجھے ایک دم احساس ہوا کہ قاسم بیچارہ دریا کے کنارے پر بور ہو رہا ہوگا اور کشتی میں اپنی باری لینے کے لیے بے چین ہوگا، اور ہم چپو چلا کر واپس اس جگہ پہنچ گئے جہاں قاسم ہمارا منتظر تھا۔ پہلے میں ہمیشہ بیٹھنے کی پوزیشن میں کشتی سے باہر نکلا کرتا تھا، جس میں مجھے اترنے میں کافی مشکل محسوس ہوتی تھی۔ آج میرے ذہن میں آیا کہ میں پہلے کشتی میں کھڑا ہو جاتا ہوں اور پھر آرام سے کشتی سے چل کر باہر کنارے پر چلا جاؤں گا۔ یہ ارادہ کر کے میں نے کشتی میں کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ اس جگہ عمر بھی میرے نزدیک بیٹھا ہوا تھا۔ ہم دونوں کشتی کے دریا والی طرف سے دریا میں لڑھکنے لگے اور کشتی بالکل الٹ گئی اور ہم دونوں دھڑام سے دریا میں جا گرے۔ دریا اس مقام پر 8 فٹ سے زیادہ گہرا تھا۔ عمر کی اینک دریا میں بہہ گئی۔ میں دریا کے اندر ڈبکی لگا چکا تھا اور دریا کا گندا پانی میرے حلق سے نیچے جا چکا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم دونوں نے لائف جیکٹس پہن رکھی تھیں۔ میں نے بڑی مضبوطی سے کشتی کو پکڑ لیا۔ قاسم اکیلا ہمیں دریا سے نکال نہیں پا رہا تھا کہ ایک صحت مند قوی امریکی نے ہم دونوں کو دریا سے باہر نکالا۔ ہم نے اس نوجوان کا شکریہ ادا کیا۔ اس وقت مجھے مرزا غالب کا یہ شعر یاد آیا: ہوئے مر کے ہم جو رسوا، ہوئے کیوں نہ غرق دریا، نہ کوئی جنازہ اٹھتا، نہ کہیں مزار ہوتا۔ بہرحال مجھے تو مرزا غالب کی خواہش کے مطابق دریا برد ہونے کا قطعاً کوئی شوق نہیں تھا۔ جان بچی سو لاکھوں پائے، اور ہم نے آئندہ سے اس کھلونا کشتی کی سواری کو خیر باد کہہ دیا۔